السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج موضوعات کے دو دائرے ہیں، ایک عدلیہ ہے جو آج دونیم ہو گئی ہے، اور دوسری حکومت ہے جہاں آج بلاول بھٹو صاحب نے اپنی اتحادی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور یوں حکومت کے اندر بھی ایک دونیم ہونے کا تاثر پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ خبر جو آج گردش کر رہی ہے اس کے کچھ پہلو ہے، مگر اس پر ہم بات بعد میں کرتے ہیں۔ عدلیہ کے معاملے میں آج جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ایک آئینی بینچ قائم کر لیا گیا ہے۔ یوں عملاً سپریم کورٹ آج دونیم ہو گئی ہے، اور اس سے بھی ذرا بڑھ کر آپ اگر ایک قومی پرسپیکٹو میں اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ بن کر سوچیں تو ایک ریاست جو 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہے، یعنی مقننہ، عاملہ اور عدلیہ، اگرچہ اس کا چوتھا ستون صحافت یا ذرائع ابلاغ کہے جاتے ہیں، مگر یہ ہم نے اپنے تئیں فرض کر لیا ہے۔ عملاً جو ریاست ہے وہ 3 ستونوں پر قائم ہوتی ہے، مقننہ، عاملہ اور عدلیہ۔ تو آج ہماری ریاست 2 ستونوں پر کھڑی ہے۔ عدلیہ نام کا ستون ڈھہ پڑا ہے، وہ ان معنوں میں کہ آج کی عدلیہ، اب یہ کتنے گھنٹوں تک رہتی ہے، مگر آج کی جو عدلیہ ہے وہ عملاً ایگزیکٹو کا، عاملہ کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور عدلیہ کا اپنا ایک وجود ان اٹ سیلف، اس کا اپنا ایک جسم، اپنا وجود اب برقرار نہیں رہا۔ اب جو عدلیہ ہے وہ ماتحت ہے، ایک طرح سے عاملہ کے شکنجے میں ہے، اور عاملہ کے بنائے ہوئے پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین کے تحویل میں معزز جج صاحبان چلے گئے ہیں۔ اس کا سبب یوں یہ بنا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں اس کی جڑوں میں کچھ ایسے دھوکے بازی کے بیج بوئے ہیں کہ جس کا آج ہم زہریلا پھل کاٹ رہے ہیں، اور جسٹس امین الدین کی صورت میں آج عدلیہ نے ایک دوسرے پر اور حکومت نے اپنے بنائے ہوئے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو چند روز پیشتر حکومت نے 3 ججوں کے پینل میں سے ایک کا انتخاب کیا، یوں اپنا اعتماد چیف جسٹس صاحب کو 3 ججوں میں دیا جو ان 3 ججوں میں سب سے جونیئر جج تھے، مگر حکومت نے آج کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں اپنے ہی مقرر کیے ہوئے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کرتے ہوئے ایک جونیئر جج کو پک کیا۔ یوں جوڈیشل کمیشن میں حکومتی اراکین نے اپنے ہی بنائے ہوئے چیف جسٹس پر آئینی بینچ کے لیے ایک طرح سے اظہار عدم اعتماد کیا۔ دوسری طرف اگر آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں تو عدلیہ کے معزز 5 جج صاحبان ایک طرف تھے، مگر جسٹس امین الدین جو ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ رہے اور جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومت کی مرضی کا ایک فیصلہ دیا، اور نہ صرف فیصلہ دیا بلکہ حکومت کو یہ تک لکھا کہ وہ اکثریتی ججز کے فیصلے کو نہ مانیں، وہ جسٹس امین الدین اپنے ساتھی ججز سے ہٹ کر کھڑے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے ساتھی ججز پر عدم اعتماد کیا۔ اس طرح 6 ججز 2 حصوں میں بٹے، حکومت اپنے چیف جسٹس سے نالا دکھائی دی، اور یوں اظہار عدم اعتماد کا یہ ماحول پورے ہی منظر نامے پر چھایا رہا۔ ایگزیکٹو نے عدلیہ کو ایک جج کے ذریعے 7 کی اکثریت حاصل کر کے ایک طرح سے مسخر کر لیا۔ آج ہم جس عدلیہ کو دیکھ رہے ہیں یہ عاملہ کی، انتظامیہ کی ماتحت عدلیہ ہے، اور اس عدلیہ نے اپنی آزادی کے لیے اب تک کسی بل کا، کسی ارادے کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوگا، مگر اس سے ایک روز پیشتر وہ خبر منظر عام پر آئی جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 2 جج صاحبان نے اپنے چیف جسٹس یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھا اور کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ایک میٹنگ میں جس طرح کے فیصلہ ہوا تھا کہ آئین کی 26ویں ترمیم پر ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، بہت ساری پٹیشنز جمع ہو گئی ہے، لیکن
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے گریز کا رویہ اختیار کیا اور اس کے منٹس تک سپریم کورٹ کی ویب سائٹس پر نہیں آئے، جبکہ ان دو ججز صاحبان نے اپنے خط میں کہا کہ انہوں نے یہ ایسا حکم دیا تھا۔ تو اگر وہ نہیں آ سکے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر تو اس کی ذمہ داری تو کم از کم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر عائد ہوتی ہے۔ مگر ظاہر ہے ایک دن پہلے جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو ایک گمان یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کوشش کی گئی ہو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو اسٹرینتھن کیا جائے اور انہیں حکومت کا ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے بنایا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ حکومت نے کسی بھی سطح پر کوئی اعتماد چیف جسٹس پر نہیں کیا اور واضح طور پر جسٹس امین الدین کو اپنے ساتھ شریک کر کے ایک فیصلہ کر لیا۔ جسٹس امین الدین آج آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ کے اندر ایک عدم اعتماد کا ماحول ہے اور حکومت کا عدلیہ پر ایک عدم اعتماد کا ماحول ہے، اور اب سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی راستہ رہ گیا ہے تو وہ آئین کی 26ویں ترمیم کے مقام کے تعین کا ہے، اس کے اثرات کے تعین کا ہے اور اس کی آئینی حیثیت کے ہونے کا تعین کرنا ہے۔ کیا واقعتاً سپریم کورٹ اس طرح اپنی بے اختیاری پر نازا رہے گی یا اپنی اس بے اختیاری پر قناعت کرے گی اور ہم ایک آزاد خود مختار عدلیہ کی طرف واپس پیش قدمی کرتے ہوئے ان ججز حضرات کو دیکھیں گے یا نہیں؟ اس سوال کے پس منظر میں ہمارے ملک کی پوری جوڈیشری کا جو اسٹرکچر ہے، جو عدلیہ کا ڈھانچہ ہے، وہ بھی زیر بحث رہنا چاہیے۔ یہ عدلیہ کیسے بنتی ہے یا ججز کی تقرری کیسے ہوتی ہے، پھر یہ ججز حضرات جو فیصلے دیتے ہیں اس پر ماضی کے پچھتاوے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا ایک فیصلہ یہاں عدلیہ نے اپنا چینج کیا جب ذوالفقار علی بھٹو والے کیس کو ریوائز کیا، اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں جو سابق چیف جسٹس ہے قاضی فائد عیسیٰ، وہ ایک طرح سے ایک جماعت کا اعتماد حاصل کر رہے تھے، عملاً اس فیصلے کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا اور ایسے لوگ جو عوامی سطح پر اپنی چھوی کھو دیتے ہیں، عوامی سطح پر اپنے امیج کے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ماضی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، مگر بہرحال جب آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو ایک تاثر تو مستحکم کرتے ہیں کہ آپ غلط فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری جو عدلیہ کا اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ یہ لابیز کے ذریعے یہاں آتے ہیں، یہ مختلف فرمز سے اٹھائے جاتے ہیں اور ایک کھیل ہوتا ہے اس میں قرابت داری کا، تعلق کا، واسطوں کا۔ تو جو ایک اعلیٰ عدلیہ بننی چاہیے جو قانون کے سوال پر کھڑی ہو، جو قانون کے مسئلے پر ایک اخلاقی حمایت برقرار رکھ سکے، جو عوام کے اندر اپنی ایک ساکھ برقرار رکھ سکے، ایسی عدلیہ پاکستان میں وجود میں نہیں آتی اور اسی وجہ سے انتظامیہ ایسی عدلیہ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتی ہے اور جو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشن کا، اس میں عدلیہ کو اکثر ایک اعلی کار کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ بھی حال کی مثال ہے۔ تو اب یہ جو عدلیہ ہمارے سامنے ہے یہ اپنے وقار کے مسئلے سے دوچار ہے، اپنے اعتبار کے مسئلے سے دوچار ہے اور اب اسے اپنے آپ کے اندر خود کو زندہ رکھنے کے جتن کرنے ہیں اور یہ کوشش وہ شروع کرتے ہیں یا نہیں یہ اگلے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا۔ پاکستان میں ختم ہوتی ہے وفاقیت اور ریاست کا گرتا ہوا ایک ستون ابھی ایک تماشے کا موضوع بنا رہے گا، لیکن آج ایک خبر یہ بھی آئی کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی حکومت پر ایک طرح سے عدم اعتماد ظاہر کیا ہے اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں انہیں مساوی نمائندگی کا ایک دلاسا دیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیپلز پارٹی کو یہ وعدہ کیا تھا کہ انہیں جوڈیشل کمیشن میں مساوی نمائندگی دی جائے گی۔ بلاول بھٹو صاحب کو یہ مساوی نمائندگی کا یقین تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا، جس کے باعث انہوں نے اپنا جو نام جوڈیشل کمیشن کے لیے دیا تھا وہ وڈرا کر لیا۔ یہ خبر آج ذرائع ابلاغ میں آئی ہے۔ میں نے جب یہ تولنے اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ خبر منظر عام پر کیسے آئی ہے تو جانچ پرکھ سے یہ پتہ چلا کہ یہ خبر اصل میں خود پیپلز پارٹی کے حلقوں سے اور بلاول بھٹو کے اپنے حلقے سے کچھ لوگوں کو لیک کی گئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک فضا بنائی جائے۔ اب
معاملہ یہ ہے کہ ایسا کیا بلاول بھٹو صاحب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہمارا مستقبل ہے اس کا فیصلہ اب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ اگلے 2-3 دنوں میں بلاول بھٹو صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، وہ ان دنوں دبئی میں ہیں۔ یہ خبر یہاں سے چلائی گئی ہے ایک رپورٹر کے ذریعے جن کا رابطہ بلاول بھٹو کے انتہائی قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ان کو فیڈ کی گئی ہے۔ اس خبر کے بعد یہ ایک مسئلہ زیر بحث آنا شروع ہو گیا ہے کہ آخر بلاول بھٹو کی ناراضی کیا ہے۔ بہرحال جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے 26ویں ترمیم میں چائے سے زیادہ کیتلی کے گرم ہونے والا کردار ادا کیا تھا اور وہ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ایسے حوالے لا رہے تھے جو خود تاریخ میں بھی دستیاب نہیں ہیں اور ایسے ہیلے بنا رہے تھے جس پر کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، مگر ان کی جو بھی اچھل کود تھی وہ دراصل ایک پس پردہ حلقوں کی اشیر بات سے تھی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے اس آئینی ترمیم کی منظوری میں نوکری اپنی پکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب اور ان کے قریبی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بندوبست میں اور اسی انتظام میں اور اسی نظم میں اگر وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو بن پائیں گے، دوسرا کوئی نظام، دوسرا کوئی انتظام انہیں وزیر اعظم نہیں بنا پائے گا۔ چنانچہ اب جبکہ آرمی چیف کی مدت ایک متعین ہو چکی ہے 2027 تک اور کئی بلز منظور ہو چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے اندرونی حلقے یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ایک فاصلہ پیدا کرتے ہوئے اپنی لابنگ دوسری طرح کی کریں اور حکومت سازی کے کھیل میں شریک ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فارم 47 کے تحت حکومت قائم کی جا رہی تھی تب بھی شروع میں یہ تجویز تھی کہ یہ حکومت جو پی ایم ایل این کو دی جا رہی ہے وہ آدھی مدت کے لیے ہوگی اور آدھی مدت پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگی۔ کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیا ایسا کچھ کرنے کا خیال کہیں موجود ہے یا کیا بلاول بھٹو صاحب کی یہ اچھل کود محض وقت گزاری ہے؟ اس کا فیصلہ عنقریب ہو جائے گا، لیکن بہرحال بلاول بھٹو صاحب اپنے حلقوں میں پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنے دائرے میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس نظام میں ایک اچھی جگہ بنا سکیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پائے تو مستقبل میں شاید کچھ بھی نہ کر پائے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔